الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کا یہ 14واں کلاس ہے اور آج بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی، اور وہ ٹاپک ہے رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات صیام، روزے کی آیتیں جو سورہ بقرہ میں بیان کی ہیں، ان آیتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اے میرے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں یقیناً قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ علماء بتاتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام بیان کیا، پھر اس کے بعد روزے کے احکام بیان کیا، اور بیچ میں کیوں دعا کا ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ دعا کا بہت زیادہ رول ہے رمضان میں۔ رمضان میں دعائیں کی جائیں تو ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس ناحیہ سے ابھی ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، دعا پہ غور کرنا چاہیے، دعا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، دعا کے آداب کو سمجھنا چاہیے، اور دعا کرنے کے طریقے کو سمجھنا چاہیے۔ تو اسی لیے آج ہم بات کر رہے ہیں دعا کے حوالے سے۔ سب سے پہلے دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا اگر سب سے بہتر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ دعا ہے۔ یہ دراصل اللہ اور بندے کے بیچ ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہے۔ بندہ جب دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اپنے بندے سے بالکل قریب ہوں۔ اور دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی بندگی ہے۔ تو دعا کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اس لیے اس کو سب سے بہتر عبادت کے طور پر برتا جاتا ہے۔ بلکہ اگر ہم دعا کریں تو یہ دعا ساری پریشانیوں کا حل بن جاتی ہے۔ اس سے سب سے پہلے دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی ٹینشن دور ہوتا ہے، غم اور پریشانی کا علاج ہو پاتا ہے۔ دعا مظلوموں کے لیے سہارا ہے، بے کسوں کے لیے راحت ہے۔ اللہ رب العالمین دعا کی وجہ سے ہماری تقدیر کو بدل جاتا ہے، اللہ بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے ہماری تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے۔ دعا اس قدر اہمیت رکھنے والی چیز ہے کہ چونکہ ہم اپنے رب سے معاملہ کر رہے ہیں، اور رب کا حال کیا ہے کہ اس نے اپنے بندوں سے کہا کہ اگر میرے بندو تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے سارے انسان، سارے جنات ایک کھلے میدان میں حاضر ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، میں ہر ایک کو ان کے سوال کے مطابق دے دوں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں واقع ہوگی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے۔ انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ انسانوں سے مانگے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ تو ان کو غصہ آنے لگتا ہے، لیکن اللہ سے آپ جتنا ہی مانگتے ہیں اتنا ہی اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر نہیں مانگتے ہیں نا تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے انی لا احمل ہم الاجابہ انما احمل ہم الدعاء، میں قبولیت کی فکر نہیں کرتا بلکہ دعا کی فکر کرتا ہوں۔
فَإِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاءَ فَهُنَاكَ الْإِجَابَةُ، کیونکہ جب مجھے دعا کی توفیق مل جائے تو قبولیت تو ہونے ہی والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کو دیتا ہی ہے، تو اصل چیز ہے کہ توفیق مل جائے مانگنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب بہت ہی حیا کرنے والا ہے، دیالو ہے، سخی ہے۔ جب بندہ دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ کیسے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے، یہ ہے ہمارا رب۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، اللہ سے ضرور مانگے، خاص طور پر جب کہ رات کے تیسرے پہر میں ہمیں نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ اترتا ہے سمائے دنیا پر اور کہتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اسے دوں، من یسألونی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، من یستغفرونی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو ایسے وقت میں جب کہ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، نوازنے کے لیے سمائے دنیا پر آتا ہے، اور الحمدللہ رمضان کے دنوں میں تو ہمیں سحری کھانے کے لیے جاگنا ہی ہے، تو کچھ وقت نکالیں، کچھ نمازیں پڑھ لیں اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترا ہوا ہے دینے کے لیے، اس لیے مانگیں۔ میرے بھائیوں، دعاؤں کی قبولیت کے بھی عجیب عجیب واقعات ہیں جنہیں ہمیں سننا چاہیے۔ دعاؤں کی قبولیت کے واقعات کے حوالے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ بیماری کی حالت میں ہے، سماج نے رشتہ کاٹ لیا ہوا ہے، اپنے بیگانے بن چکے ہیں، دمائیں تک بیماری میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب فریاد کرتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو کیا جواب ملتا ہے؟ ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب زمین پر پاؤں ماریے، یہ ہے ٹھنڈا پانی، اسے پیجئے، اور یہ ہے پانی کہ اس سے غسل کیجئے۔ چنانچہ چشمہ ابلتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام اس پانی کو پیتے ہیں اور اسی سے غسل کرتے ہیں، اندر کی ساری بیماری جاتی رہی، باہر کی ساری بیماری جاتی رہی، اور جیسے پہلے صحت تھی اس سے بہتر صحت ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، کشتی بنانے کا حکم دیتا ہے، کشتی میں اپنے ماننے والوں کو سوار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کے لیے آفت بھیجتا ہے، طوفان بھیجتا ہے، اور اس طوفان میں سب کے سب ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، تین طرح کی تاریکی ہے، دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کو اگل دو سوکھے پر، چنانچہ مچھلی سوکھے پر اگل دیتی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اسلام اور کفر کے بیچ پہلی جنگ ہے، جنگ بدر، 313 کا مقابلہ 1000 سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام میں پہنچ چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو جائے تو اس دھرتی پر تیری عبادت کرنے والے لوگ نہیں بچیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کی دعا سنتا ہے اور 1000 کی تعداد میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اور پھر جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہوتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنیے، کتنا پیارا قصہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ قصہ آیا ہے۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید سے
اروا بنت اوس نامی ایک عورت نے جھگڑا کیا، اور مروان بن حکم جو مدینہ کے گورنر تھے ان کے پاس اپنی شکایت پہنچائی۔ شکایت یہ پہنچائی کہ سعید بن زید صحابی رسول نے میری زمین غصب کر لی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید سننے کے باوجود بھی کسی کی زمین غصب کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوقه يوم القیامة من 7 ارضین، کہ جس نے ناجائز طریقے سے کسی کی ایک بالشت بھی زمین ہتھیا لی تو قیامت کے دن 7 زمین کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ یہ سن کر کے مروان نے کہا کہ اس کے بعد میں آپ سے کوئی دلیل طلب نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت پر جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا بددعا کی اور کہا اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرها واقتلها فی ارضها، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دے اور اس کو اسی کی زمین میں موت دے دے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا کہ اس عورت کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور اپنے ہی گھر میں گر کر کے اس کی موت ہوئی۔ تو یہ ہے قبولیت دعا کے واقعات۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے کہا کہ دعا 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر ایک ہی طرح کی دعا کو جانتے ہیں اور وہ ہے دعائے مسئلہ۔ دعائے مسئلہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت مانگے، اے اللہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، اے اللہ تو ہماری پریشانی دور کر دے، اے اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرا مسئلہ حل کر دے، اے اللہ مجھے یہ عطا فرما۔ تو یہ دعائے مسئلہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کسی چیز کا سوال کرتے ہیں۔ اور دعا کی دوسری قسم دعائے عبادت ہے۔ دعائے عبادت کیا ہے؟ دعائے عبادت ہے کہ عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ ابھی ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا دیکھی، اس میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ کیا اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دے؟ نہیں، بلکہ دعا کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ بس اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اذکار و اوراد جو ہم کرتے ہیں، صبح اور شام کے اذکار، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں، یہ سب کے سب دعا ہے، اس کو دعائے عبادت کہتے ہیں۔ اور ان اذکار کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اگرچہ ہم اللہ سے طلب نہیں کرتے لیکن ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، کیونکہ ہمارے دل کی کیفیت کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ میرے بھائیو، سوال یہ ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرطیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں ان شرطوں کو بتایا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ فرما دیجیے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ سے مانگے، ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے۔ اللہ اور بندوں کے بیچ کسی طرح کا میڈل مین کی ضرورت نہیں، کسی طرح کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم اکیلے میں ہیں، اللہ سے مانگے اللہ سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندے ہم سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو ہم ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ شرط کیا بتائی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ بندے میری اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ گویا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک اہم شرط اطاعت ہے اور ایمان ہے۔ اب آپ غور کریں، آپ کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا پانی لا کر دو، آپ کی ماں نے کہا کہ بیٹا دکان جا کر کے یہ سامان لا کر کے، آپ نے اپنے والد کی بات نہیں مانی، آپ نے اپنے ماں کی بات نہیں مانی اور بار بار ایسے ہی کرتے رہے، تو کیا آپ کے والد آپ سے خوش رہیں گے؟ کیا آپ کی ماں آپ سے خوش رہیں گے؟ جبکہ آپ بار بار اپنے
والد کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنی ماں کی نافرمانی کر رہے ہیں، نہیں، تو اللہ رب العالمین تو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے احسانات تو ماں باپ سے ہزاروں 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 گنا زیادہ ہیں۔ اب اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ کیسے ہمیں دے گا؟ تو اسی لیے اطاعت ضروری ہے، رب کی ماننا ضروری ہے، ایمان ضروری ہے اللہ سے لینے کے لیے۔ لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، بلکہ کبھی کبھار ایک مظلوم ہوتا ہے، مسلمان بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے، انسان اگر مظلوم ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا ہر حالت میں قبول ہوتی ہے اگر دعا کی شرطوں کو برتا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الترغیب کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم، جو مسلمان بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اس دعا میں گناہ کی دعا نہیں کیا اور نہ ہی رشتہ کاٹنے کی دعا کیا، الا اعطاہ اللہ بہا احدی ثلاث، تو اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک چیز اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اما ان یعجل له دعوتہ، یا تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، دعا اوپر گئی اور اوپر سے اس کا جواب آ گیا، وَإِمَّا أَن يُدَخِّرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندے کے لیے بہتر یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس کو دے، تو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا دعا کیا، دعا اوپر گئی لیکن اوپر سے کوئی آفت آ رہی تھی، کوئی مصیبت آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے اس آنے والی آفت کو، مصیبت کو جو اتر رہی تھی ہمارے اوپر ٹال دیتا ہے، تو دعا تو قبول ہوئی نا۔ بہرحال دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے صحابہ نے پوچھا تھا اذن نکثر، تو کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں نہیں کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا اللہ اکثر، ہاں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ دینے والا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے، ہم نے گناہ کی دعا نہیں کی ہے، ہم نے رشتہ کاٹنے کی دعا نہیں کی ہے، اور اللہ سے مانگا ہے، تو اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ضرور دیتا ہے، یا تو فوراً اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس دعا کی وجہ سے ہمارے اوپر جو آفت اترنے والی تھی اس آفت کو ٹال دیتا ہے۔ تو اسی لیے بندے مومن کو اللہ تعالیٰ سے بہرحال مانگنا چاہیے اور مانگنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دعا کے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ دعا کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ دعا میں اخلاص ہو، مطلب یہ ہے کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور دل میں دکھلاوا نہ ہو۔ اگر ہم دکھلاوا رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دوسرے نمبر پر دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ آداب جو ہوتے ہیں نا مانگنے کے، ان آداب کو سامنے میں رکھنا چاہیے۔ ہم نے سورہ الفاتحہ کے اندر مانگنے کا ادب سیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کیا سکھایا ہے، کیسے تم اللہ سے مانگو گے، وہ ادب سکھایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر اپنی فرما برداری اور اپنی غلامی کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تعریف کیا، اپنی وفاداری کا اظہار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو ویسے ہی مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اسی پر ختم بھی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا جس نے اللہ کی تعریف نہیں بیان کی تھی اور درود نہیں پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی،
پھر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی دعا کرے تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو چاہے مانگے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ دعا کرنے سے پہلے ہمیں اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، پھر مانگنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر دعا یقین کے ساتھ کریں، پختہ یقین کے ساتھ کہ میں تو اللہ سے لے کر جاؤں گا۔ ہم نے رب کے دروازہ کو کھٹکھٹایا ہے، رب سے تو ہم حاصل کر کے ہی جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس حالت میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو کہ ہم تو مانگ کر کے ہی جائیں گے۔ پورے یقین کے ساتھ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ چوتھے نمبر پر اصرار ہو اور صبر کے ساتھ دعا کریں، جلد بازی نہ ہو۔ ہم نے تو دعا کیا تھا، دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے ایک آدمی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ اگر دعا میں جلد بازی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ جلد بازی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے دل حاضر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہی، اللہ تعالیٰ کسی غافل اور بے پرواہ آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دل دعا میں نہیں ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان غافل ہو، لاپرواہ ہو کر کے زبان سے کچھ بول رہا ہے اور دھیان کہیں اور ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو اسی لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم عربی زبان میں ہی دعا کریں، اپنے الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن دل حاضر کر کے۔ اللہ تعالیٰ ساری زبان سنتا ہے، ساری زبان سمجھتا ہے، تو دل حاضر کر کے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دعا قبلہ رخ ہو کر کے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء بارش طلب کرنے کے لیے نکلے تھے تو آپ نے قبلہ رخ ہو کر کے دعا فرمائی تھی۔ تو ہمیں قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنی چاہیے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارا رب بہت ہی سخی ہے، بہت ہی کریم ہے، بہت ہی باحیا ہے۔ جب ایک بندہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کیسے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے، تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندے کو کیسے خالی ہاتھ لوٹائے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی چاہیے۔ عام حالات میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ دعا میں جائز وسیلہ اختیار کریں۔ دیکھیں، ایک وسیلہ ناجائز ہے اور ایک وسیلہ جائز ہے۔ جائز وسیلہ کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے وسیلہ سے اللہ سے مانگے، اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعہ اللہ سے پکارو۔ اے اللہ تو رازق ہے، مجھے روزی عطا فرما۔ اے اللہ تو شافی ہے، مجھے شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو قوی ہے، میری مدد فرما۔ تو اس انداز میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں کا ذکر کر کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے نیک عمل کا واسطہ، جیسے غار میں 3 لوگ پھنس گئے تھے، بہت مشہور قصہ ہے، جنہوں نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا کیا تھا۔ ان میں سے ایک ماں باپ کی خدمت کرنے والا تھا، دوسرا امانت دار انسان تھا، تیسرا عفت اختیار کرنے والا تھا، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا تھا۔ تو ان تینوں نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے چٹان ہٹا دیا اور اس غار سے نکل گئے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نیک عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی لاج رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔
دعا کی قبولیت کے راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں جن کو ہمیں جاننا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر حرام مال اگر ہم کھاتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص ہے جو لمبا سفر کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، آخر اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر حرام کی آمیزش ہے ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے لباس میں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو حرام سے ہمیں بچنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر دعا میں عزم ہو۔ ابھی ہم نے بتایا نا کہ پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، کہ تم میں سے ایک آدمی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ کہتا ہے کہ دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعا پورے عزم اور پختگی کے ساتھ میں کریں۔ اسی طریقے سے گناہ کی دعا نہ کریں، قطع رحمی کی دعا نہ کریں، کیونکہ اگر ہم گناہ کی دعا کرتے ہیں، قطع رحمی کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم سماج میں رہتے ہیں اور سماج میں برائی کا کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسے روکتے نہیں، نیکیوں کا حکم نہیں دیتے، تو ایسے سماج میں رہنے والوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب بھیج دے کہ پھر تم دعائیں بھی مانگو تو وہ قبول نہ کرے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے یقین ہو، پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لے کر کے جائیں گے۔ اگر نا امیدی ہے یا یقین نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ چھٹے نمبر پر غفلت نہ ہو۔ اگر غفلت ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہو، بے پرواہ ہو۔ تو بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے دعا میں جلد بازی نہ کریں۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ میں نے تو مانگا تھا لیکن مجھے نہیں ملا، میں نے دعا کی تھی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے چاہے کتنی مرتبہ بھی مانگنے کی نوبت آئے، ضرور مانگیں، ضرور اللہ سے سوال کریں۔ مورخ العجلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی غصہ سے بے قابو نہ ہوا۔ میں 20 سال پہلے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کا سوال کیا تھا جو قبول نہیں ہوئی، لیکن اب تک کہ میں نہیں اکتایا ہوں۔ یعنی مورخ العجلی ایک اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 20 سال پہلے میں نے ایک چیز کا اللہ سے سوال کیا تھا، اب تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیا ہے، لیکن اب تک کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں۔ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر بد دعا کی تھی، لیکن فرعون کی ہلاکت کب ہوئی؟ 40 سال کے فاصلے میں فرعون کی ہلاکت ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کبھی بھی نہیں اکتانا چاہیے۔ اسی طریقے سے دعا کی قبولیت ہوتی ہے جبکہ آدمی شرکیہ دعا نہ کرے، غیر اللہ کو واسطہ اور وسیلہ نہ بنائے، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے
میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیجیے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اہم چیز کیا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کب کب دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو چند باتیں ہم سیکھیں گے اور پھر اپنی بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک الصائم حتی یفطر، روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، تو روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، افطار کے وقت ہی نہیں بلکہ فجر کے بعد سے افطار کے وقت تک دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا روزے دار کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ خاص طور پر افطار سے پہلے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے افطار سے پہلے دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان اگر اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے تو اس کی قبولیت کا زیادہ چانس رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے یعنی غائبانہ دعا قبول کی جاتی ہے، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے کسی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو مقرر فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ، اے اللہ قبول کر لے اور تجھے بھی اس کے جیسے حاصل ہو۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دے تو اپنے بھائی کے لیے دعا کریں کہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے بھی ویسے ملے۔ اسی طریقے سے نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بندے کے درجات قبر میں بلند کیے جاتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ آخر میرے درجات کیوں کر بلند کیے جا رہے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ تیرے بعد تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے جس کی وجہ سے تیرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے دادا دادی والد والدین یا دوسرے کوئی بھی رشتہ دار وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ اسی طریقے سے رات کے آخری پہر میں دعا کریں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتا ہے اور پکارتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو دعا کرے کہ ہم اس کی دعا قبول کریں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ اس کو عطا فرماؤں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماؤں۔ تو ہمیں رات کے تیسرے پہر میں بھی دعا کرنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور بھی خاص جگہیں ہیں، خاص طور پر سجدے کی حالت میں دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثروا الدعاء، ایک بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کی حالت میں دعا کیا کرو۔ تو اسی لیے ہمیں رمضان کا یہ مہینہ چل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعاؤں میں سب سے بہتر جو دعا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو ان دو دعاؤں کو اختیار کریں، اور ایک ہے سید الاستغفار، دعا کی کتاب میں سید الاستغفار مل جائے گی، اس دعا کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے اور صبح اور شام اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں ایک دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کا اہتمام کرتے رہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ہمارا ظرف ہی کمزور ہوتا ہے، ہم خوب مانگیں۔ رمضان کے مہینے میں
اپنی ضرورت اللہ کے پاس رکھیں، رات کے تیسرے پہر میں مانگیں، قبولیت کے وقتوں میں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، دیر ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے، وہ ضرور نوازتا ہے، بس مانگنے میں دیری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔